اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحسنات یذهبن السیئات، صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم و محترم ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسانی زندگی کے مختلف دور ہوتے ہیں۔ ایک انسان ماں کے کوکھ سے دنیا میں جب آتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا بچپن کا دور ہوتا ہے، بچپن کا دور کہلاتا ہے۔ اس دور میں بچہ دودھ پی لیتا ہے، وقت گزار دیتا ہے۔ جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے، جب چلنے اور دوڑنے کے قابل ہو جاتا ہے تو بچے کے اندر کھیلنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، وہ بس کھاتا پیتا سوتا ہے اور سارا وقت کھیلتا رہتا ہے۔ اور جب بچہ اور ذرا تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے، لڑکپن کا دور شروع ہوتا ہے، تو اس کے اوپر تھوڑی سی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے۔ اس پر پڑھائی شروع کر دیتے ہیں، قرآن شریف کی تعلیم شروع ہوتی ہے، دوسری تعلیم شروع کر دیتے ہیں، اس کے اوپر ذمہ داری ڈالی جاتی ہے۔ جب بچہ اور تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، تعلیم کا بوجھ بڑھ جاتا ہے، جوانی کی عمر میں قدم رکھتا ہے تو تعلیم کا بوجھ کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے اور بچے کی ضرورت بھی بدل جاتی ہے۔ جوانی میں اس کے اوپر ذمہ داری ڈالی جاتی ہے، ذمہ دار بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جوانی خود ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان بہت کچھ جوانی کے اندر کر سکتا ہے۔ اسلام کے اندر بلکہ ہر قوم کے اندر نوجوان ہی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتے ہیں۔ نوجوان اگر طاقتور ہے تو سمجھو قوم طاقتور ہے، اگر نوجوان کمزور ہے تو سمجھو کہ قوم کی ریڑھ کی ہڈی کمزور ہے۔ تو یہ جوانی ہر انسان پر آتی ہے اور انسان اس جوانی کو غفلت میں، لاپرواہی میں وقت ضائع کرنے میں گزار دیتا ہے، وقت بیکار کر دیتا ہے۔ اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے اور اس کا خمیازہ آگے چل کر بھگتنا پڑتا ہے۔ یاد رکھنا، جوانی ایک ایسی چیز ہے جس میں بہت سے کارنامے اسلام کے تعلق سے صحابہ نے دیے ہیں، انبیاء علیہ السلام نے دیے ہیں، ہمارے بڑے اکابر اسلاف نے بھی دیے ہیں۔ جوانی کے اندر ہی بہت سے کام دیے ہیں، اس لیے جوانی ایک بہت زیادہ قیمتی اور امپورٹنٹ ہے۔ یہ جوانی آپ دیکھیں، تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جتنے بڑے بڑے دنیا کے اندر جو کام ہوئے ہیں اکثر و بیشتر وہ نوجوانوں نے کیے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء ہے، جد الانبیاء ہے، ان کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے 10,000 انبیاء بھیجے ہیں۔ وہ ابراہیم علیہ السلام جب توحید کا پیغام لے کر اٹھے ہیں، شرک اور بت پرستی کی مذمت کرتے تھے، تو یہ جوانی کی عمر تھی۔ ان کے دور میں، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ایک بادشاہ تھا جو اس کا نام نمرود تھا۔ اس کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور ان سے کہا کہ یہ جو تم کہہ رہے ہیں، تم غلط ہو۔ یہ جوانی کی عمر تھی ابراہیم علیہ السلام کی، جو وہ ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر ڈٹ کے کھڑے رہے اور بولے کہ تو یہ غلط کر رہا ہے، یہ تمہارا کام یہ غلط ہے۔ تو جب نمرود سے ان سے بات چیت کا موقع ملا تو نمرود نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام سے تو چلو بتاؤ تمہارا رب کیا کرتا ہے، تمہارا رب کیا کر سکتا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو نمرود نے سوچا اور کہنے لگا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ ایک ملزم کو جو جیل میں جس کو پھانسی کی سزا ہو چکی تھی، اس کو بلایا اور اس کو آزاد کر دیا اور کہا کہ دیکھو مردے کو میں نے زندہ کیا ہے، اور ایک بے گناہ انسان کو، بندے کو اس نے موت کا حکم اس کے اوپر جاری کیا اور پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ عقل سے پیدل ہے، اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس عقل ہے تو پھر اس کو یوز نہیں کرتا ہے، استعمال نہیں کرتا، سنبھال کر رکھا ہے۔ اس کو کچھ ایک اور طریقے سے اس کو سمجھانا پڑے گا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے اور مغرب میں ڈبا دیتا ہے۔ اگر تو خدا کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔
اتنا یہ کہنا تھا، سننا تھا کہ وہ ہکا بکا ہو یا لاجواب ہو گیا۔ ابراہیم السلام جو یہ ظالم بادشاہ کے سامنے ڈٹ کے کھڑے رہے، اس کا مقابلہ کرے اور توحید کا پیغام لے کے اٹھے، یہ کون سا وقت تھا؟ جوانی کی عمر تھی۔ ایسے موسیٰ علیہ السلام کی مثال لے لیجیے، جب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجے، اذهب إلى فرعون إنه طغى، آپ فرعون کے پاس جاؤ، وہ باغی بن گیا ہے۔ یہ کون سی عمر تھی؟ یہ ایسی عمر تھی کہ جب ان کے سامنے دو نوجوان لڑ رہے تھے، ان کو روکنے کے لیے، ایک تو اپنے قوم کا ہی تھا، ایک دوسرا کوئی اور تھا، تو ان کو روکنے کے لیے، ہٹانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام گئے اور ایک کو مکہ پنچ مارا تو وہیں پر وہ گر کے مر گیا۔ کہ یہ بڑھاپے میں ہوتی ہے، یہ تو جوانی تھی، ایسی جوانی تھی، بھرپور جوانی۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کا مقابلہ کیے تھے، یہ جوانی کی عمر تھی۔ امت کے جتنے بڑے مشاہد تھے، یہ وہ تھے جنہوں نے اپنے ماں باپ سے تربیت پائی، انہوں نے جوانی کی عمر میں بہت بلند مقام پا لیا۔ مثال کے طور پر بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کیا معمولی آدمی تھے، یہ بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے۔ جو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کون نہیں جانتا؟ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ فرشتوں میں سے جبرائیل علیہ السلام کا مقام ہے، ایسے ہی اولیاء کی دنیا میں بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مقام ہے اولیاء کی دنیا میں۔ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، یاد رکھنا یتیمی تو ریڈی ہوا کرتے ہیں، جب ظاہری سہارے نہیں تھے تو پھر اللہ تعالیٰ کا سہارا بن جایا کرتے ہیں۔ جب ماں نے ان کی تربیت کی، بچپن لڑکپن کے دور میں ہی بڑے سعادت مند بنے، اور جوانی کی عمر میں ہی یہ بڑے عالم بھی تھے اور ولی بھی تھے اور بڑے شیخ بھی تھے۔ ان کے پیچھے ماں نے محنت کی ہے، ان کے پیچھے، اور یہ مقام کب حاصل ہوا؟ جوانی کی عمر میں حاصل ہوا یہ مقام۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے اور اکابر کے عمر فرق دیکھیے جوانی کی عمر میں۔ اسی طرح امام غزالی جو ابتدائی عمر میں ہی یتیم ہو گئے تھے، ان کی ماں نے ان کی تربیت کی ہے۔ دو بیٹے تھے، بڑے بیٹے احمد غزالی، چھوٹے بیٹے محمد غزالی، جن کو ہم امام غزالی کہتے ہیں۔ بڑے بھائی بڑے نیک تھے، بڑے صاحب روحانیت تھے، مگر پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن آ کر امی سے کہا، اپنے والدہ سے کہا کہ امی، لوگ کہتے ہیں کہ تیرا بھائی تو تیرے پیچھے ہی نماز نہیں پڑھتا۔ تو ماں نے بڑے بیٹے کو بلایا، کہا کہ بیٹے کیا بات ہے، آپ اکیلے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اب جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو۔ تو اگلی نماز بڑے بھائی نے پیچھے نماز پڑھی، اگلی نماز پہلی رکعت پڑھی، جیسے دوسری رکعت شروع ہوئی وہ نیت توڑ کے نماز پڑھ کے گھر واپس آ گئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ڈپریس افسردہ تھے، اور امی سے کہا کہ امی، پہلے سے زیادہ تماشا دکھایا ہے کہ بھائی نے دوسری رکعت میں نماز توڑ کر گھر واپس آ گئے۔ ماں نے پوچھا، بلا کر پوچھا، کہا بیٹا ایسے تم نے کیوں کیا ہے؟ تو بڑے بھائی نے کہا، احمد غزالی نے، کہ امی آپ نے حکم دیا تھا تو میں پیچھے نماز پڑھا، جب تک یہ نماز میں تھا میں پیچھے رہا، جیسے ہی نماز میں نہیں تھا تو میں نماز نیت توڑ کر گھر واپس آ گیا۔ ماں نے پوچھا تو چھوٹے بیٹے کا سر شرم سے سر جھک گیا اور کہا کہ ہاں امی، پہلی رکعت میں میری پوری توجہ اللہ کی طرف تھی، جیسے دوسری رکعت شروع ہوئی تو نماز کے بعد جو درس دینا تھا، مستورات میں درس دینا تھا، تو میں اس میں مسائل میں ہی میرا دماغ دھیان ادھر ہی تھا، مسائل میں دھیان تھا، تو میری طرف اللہ کی طرف متوجہ نہیں تھی میرا دھیان۔ تو بڑے بھائی نے کہا جب نماز میں ہی نہیں تھا تو میرے پیچھے پیچھے کھڑے ہونے کی کیا ضرورت تھی، اس لیے میں نیت توڑ لیا اور گھر واپس آ گیا۔ ماں نے ٹھنڈی سانس لی اور کہا کہ میرے دو بیٹے ہیں، دو بھی میرے کام کے نہ بنے۔ دونوں نے حیران ہو گئے دونوں، اور کہا امی وہ کیسے؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹا وہ ایسے کہ ایک بھائی نماز کی حالت، نماز میں کھڑے گئے ہیں، آگے کھڑے گئے ہیں، اور نماز کی حالت میں یہ مستورات کے مسئلے مسائل میں غور کر رہا ہے، اور دوسرا پیچھے کھڑے کے اپنے بھائی کے دل کی کیفیت کو دیکھ رہا ہے۔ دونوں بھی میرے نہ بن سکے۔ پہلے باری باری مسئلے مسائل جو بڑے مشائخ کیا حل کرتے تھے، پہلے زمانے کے والدین مائیں حل کر دیا کرتی تھی۔ یہ جب امام غزالی بنے، یہ جوانی کی عمر تھی، امام غزالی جوانی کی عمر میں امام غزالی بنے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے بڑے شیخ بن چکے تھے جوانی کے عالم میں،
خواجہ میر عالم رحمۃ اللہ علیہ اپنی جوانی میں اپنے وقت کے بڑے شیخ بن چکے تھے، اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جوانی کی عمر میں اپنے وقت کے بادشاہوں کے پیر بن چکے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے ماں باپ سے تربیت پائی اور جوانی کی عمر میں ہی آسمان ہدایت کا ستارے بن کر چمکے۔ آج بھی ہم ان کا نام لیتے ہیں تو ہمارے دلوں میں ان کی عظمت آ جاتی ہے۔ بہت سے مثالیں ایسے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے جب آخری لشکر جب بھیجا تھا اور جس کو امیر بنایا تھا اسامہ بن زید جو امیر بنے تھے، کیا عمر تھی ان کی؟ 18 سال کی عمر تھی، جو پورے فوج کے امیر بن کے تھے، سپہ سالار بڑے امیر بن کے تھے، 18 سال کی عمر۔ عمر قاسم رحمۃ اللہ علیہ جو جب ایک علاقہ کو فتح کیا تھا تو اور اسلام کو پہنایا تھا تو ان کی کیا عمر تھی اس وقت؟ 17 سال کی عمر تھی۔ آج 17 سال کا بچہ گھر نہیں سنبھال سکتا، وہ 17 سال کی عمر میں پورے فوج کے سپہ سالار اور فوج کے امیر بن چکے تھے اور سینکڑوں میل تک اسلام کو پھیلایا ہے۔ 17 سال کی عمر میں پورے فوج کو سنبھالا ہے اور فوج کے پورے امیر بنے ہیں۔ کیا عمر تھی 17 سال کی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 13 سال کی عمر میں امام شافعی بن چکے تھے۔ امام شافعی 13 سال کی عمر میں ہی درس دینا شروع کر دیے تھے، 13 سال کی عمر۔ تو دیکھیں ان کی کیا عمر تھی، ان کی جو کام کرنے والے کرتے ہیں تو ان کے 12-13 سال کی عمر میں، 17 سال کی عمر میں، 18 سال کی عمر میں اتنے بڑے بڑے کام کر گئے ہیں۔ یہ عمر بڑے کام کی عمر ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ ہے، چھوٹا ہے، اس کو اللہ نے صفات دی ہوتی ہے۔ اگر صحیح طور پر شروع سے ہی، بچپن سے ہی بچے کی تربیت، اچھی تربیت ہو تو پھر یہ جوانی کی عمر میں ایک بھرپور معاشرے کا ایک فرد بن چکا ہوتا ہے۔ یہ جوانی کی عمر ہمیشہ بڑے اعلیٰ مقام کی ہوتی ہے۔ یہ جوانی کی عمر میں بہت کچھ کر سکتا ہے انسان، اسے اس جوانی کی عمر کو صحیح استعمال یوز کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ